بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و دین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے کرم سے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیکوریا کا وظیفے کے حوالے سے۔ لیکوریا کا علاج تو میں نے یہاں پر بھی اپلوڈ کیا اور اپنے سیکنڈ چینل اسپیشلسٹ انا میسج پر بھی کیا تھا، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ بہت لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ وظیفہ بھی کوئی بتائیں۔ تو دیکھیں، قرآن پاک پورا ہمارے لیے شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور بے شک اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں اس سے ہمیں ضرور صحتیابی ملتی ہے، لیکن ایک اسپیسیفک چیز کو لے کر اس کا تصور کر کے پڑھیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے اور عمل بھی ہوتا ہے۔ لیکوریا کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن و دین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی پریس کریں۔ جہاں پر آپ میوزک چینل سبسکرائب کرتے ہیں، ولاگس چینل سبسکرائب کرتے ہیں، جن سے آپ کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ ملتا ہے، تو اگر آپ یہ چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو دین سیکھنے کو ملے گا، وہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویسے تو وہ دیکھا جائے تو اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تو اس کی شرعی حقیقت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ وظیفے وہ ہوتے ہیں جو ہم خود آزماتے ہیں اور پھر ایک اللہ کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی اجازت تو اللہ پاک نے ہر مسلمان کو دی ہے، تو لوگ کہتے ہیں وظیفے کی اجازت دیں، تو اس کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ معاف کرے، آپ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا، آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی جادو تو نہیں جس کی اجازت چاہیے، اور نعوذ باللہ، تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے کہ میں اپنی ویڈیو میں یہ دو صورتوں کا بہت ذکر کرتی ہوں، سورہ ناس اور سورہ فلق، کیونکہ یہ حدیث میں بھی آئی ہیں اور جادو کا بھی توڑ ہے۔ سورہ ناس، سورہ فلق، اور دو صورتیں آپ نے اور پڑھنی ہیں، قل یا الکافرون، اور دوسری آپ نے پڑھنی ہے سورہ ناس، سورہ فلق، اور قل واللہ احد، اور قل یا الکافرون۔ چار صورتیں، یعنی کہ چار کل ہو گئے، آیت الکرسی ہو گئی۔ یہ آپ نے پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر پیٹ کے نچلے حصے پر پھیرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ بعض اوقات جو لیکوریا ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی فحش چیز دیکھ لی، کسی سے گندی باتیں کر لی، کسی سے ویڈیو چیٹ کر لی، یا پھر آپ نے ویڈیوز دیکھ لی، یہ سارے عمل گناہ کے ہیں، اور جب گناہ ہم کرتے ہیں تو اس کی سزا ضرور ملتی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو اس لیے آپ نے یہ عمل کے ساتھ ساتھ استغفار کثرت سے پڑھنا ہے، صبح شام اٹھتے بیٹھتے۔ اگر نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہو، کچھ ابھی کمنٹس بھی آ سکتے ہیں بھی ہم تو نہیں کرتے پھر ہمیں کیوں ہیں، تو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں روزانہ کی بھی ہمارے گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، چھوٹا موٹا جھوٹ، مذاق یا اس طرح کی چیزیں۔ تو گناہوں سے توبہ کے لیے ہمیں ہمیشہ استغفار کا ورد رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے اور ہر بیماری دور ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں عمل آپ کو ضرور پسند آئے گا، آپ اسے ضرور کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ قرآن و دین چینل مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔